الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اپنا اجر اور اللہ کے ہاں اپنا نفع بڑھانے کے لیے میں ایک آپ سے گزارش کرتا ہوں، حضرات سے بھی خواتین سے بھی، کہ جو بھی خیر کی بات، بھلائی کی بات، قرآن حدیث کی بات جو سمجھ میں آ جائے، کوئی ایک بات ہو جائے، کوئی ایک آیت ہو جائے، کوئی ایک حدیث ہو جائے، یا کوئی حکیمانہ کوئی ایک بات، کوئی قول کسی کا ہو جائے جو آپ کے پلے پڑ جائے، سمجھ میں آ جائے، اسے آگے نشر کرتے رہا. یہ میرے بھائی محمد ادریس صاحب مچھلی والے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے مجھے کئی دفعہ یہ بات کہی ہے، کئی دفعہ، ماشاءاللہ اللہ ان کو صحت دے، برکت دے. کہتے ہیں کہ میں پورا جمعہ بڑے لوگوں کو سناتا رہتا ہوں، جب موقع ملتا ہے، دکان پہ، محلے میں، کوئی میرے پاس بیٹھ جائے نا، آپ کا جمعہ میں سن لیتا ہوں تو مجھے یاد اللہ کروا دیتا ہے اور میں بیان کرتا رہتا ہوں. یہ انہوں نے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. تو میں باقی بھی سارے دوستوں سے قرآن کی بات دعا کریں کہ ایک تو زندگی بھر یہ سلسلے جاری و ساری رہے اور ہماری زندگی اس قرآن کے تعلیم و تعلم کے ساتھ مکمل ہو جائے، کیونکہ قرآن کے بغیر زندگی مکمل ہو سکتی ہے؟ کیوں بھائی بتائیں ذرا قرآن کے بغیر اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہماری زندگیاں مکمل ہو سکتی ہیں؟ نامکمل، ادھوری. اور اس زندگی پر، زندگی کا جو حصہ، جو لمحہ قرآن حدیث کے خلاف گزرا ہے، حدیث میں یہ بات آتی ہے بندہ اس پر پچھتائے گا، افسوس کرے گا، لیکن وہ چیز بندے پر مسلط ہو جائے گی، اس دن جان نہیں چھوٹے گی. پھر قرآن حدیث وجہ پر تو یہ قرآن حدیث کی باتیں آپ اس کے حصے دار بنے، ایسے ان کو آگے نشر کیا کریں. اپنے بھائیوں دوستوں کو جن کو دعوت دینے کے ساتھ ان کے پاس لیے آسانی بھی ہو، انہیں ساتھ لے کے آ کر یہاں کوشش کریں، کام بڑھے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قرآن میں برکت کرتے ہیں. سالانہ پروگرام بھی آپ کے علم میں کچھ 1.5-2 ماہ پہلے گزارش کی تھی. انشاءاللہ ہمارے سالانہ امتحانات کی بھی تیاری ہو رہی ہے ماشاءاللہ. جو تخصص ہمارا اسپیشلائزیشن کا شعبہ ہے، ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں امتحانات کل سے شروع ہو گئے الحمدللہ. یہ جو نوجوان علماء ہے، ہماری دعا ہے، کوشش بھی ہے اور انشاءاللہ دعا ہے. تو دعاؤں سے اللہ کی رحمت سے کام بننا ہے. یہ ہماری کوششیں کیا ہوتی ہیں، جتنی مرضی کر لیں، اگر اللہ کے ہاں قبول نہ ہو، منظور نہ ہو، تو صفر ہے ساری سے. اللہ اس برے انجام سے ہمیں محفوظ فرمائے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ امت کے مفید اور نافع افراد بنے، نفع مند افراد بنے. خیر الناس من ينفع الناس کا مصداق بن جائیں، آپ بھی بن جائیں، ہم بھی بن جائیں، سارے کے سارے. تو یہ علم پر، علماء پر، اساتذہ پر، خدمت قرآن پر، خدمت حدیث پر ہمیں دلچسپی دیتے رہنا چاہیے، دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اور جو ہو سکے اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے. میں ابھی کل ہی پڑھ رہا تھا اور اپنے دوستوں سے یہاں اپنے سوشل نیٹ ورک ہیں اس میں ان سے شیئر بھی کیا. کوئی ایک صاحب مالدار شخصیت تھے، تو ایک بڑے عالم کو، صرف ایک عالم کو، وہ چونکہ علم کی خدمت کرتے رہتے تھے، اس کے پاس علماء آتے تھے، طالب علم آتے تھے، تو وہ صرف اس لیے ان کو پیسے دیتے تھے کہ ان کے پاس علماء اور طلباء آتے ہیں تو ان کی ضروریات پر، ان کے استقبال پر، ان کے سفری ضروریات پر وہ خرچ کرتے ہیں، تو میں ان کی مدد کروں. اب وہ عالم فوت ہو گئے،
خواب میں ملے کسی بندے کو تو اس نے پوچھا جی ہاں جی اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ وہ بندہ فوت ہو گیا جو پیسے دیتا تھا، جو پیسے خرچ کرتا، وہ فوت ہو گیا. کیا سلوک کیا اللہ نے آپ کے ساتھ؟ کہنے لگے وہ جو فلاں محدث ہے نا، میں ان کو پیسے دیا کرتا، وہ ہمیشہ میرے لیے دعا کرتے تھے یا اللہ اس کو معاف کر دے، یا اللہ اس کو معاف کر دے، یا اللہ اس کو معاف کر دے. اللہ نے اس کی دعا قبول کر کے مجھے معاف کر دیا. طالب علموں سے اور علماء سے علم کے کاموں سے بے اعتنائی یعنی لاپرواہی، عدم دلچسپی اور بے رغبتی اختیار نہ کریں. کس لیے؟ وہ اللہ معاف کر دے، اللہ قبر والی زندگی آسان کر دے. اس پر دھیان رکھا پیچھے. میں تو صرف ایک سبق ہے جو آپ کو یاد کرواتا رہتا ہوں اور خود یاد کرتا، میرا کام اتنا ہی ہے. میں آپ کو توجہ دلاتا رہوں. ہر ایک نے کرنا اپنا اپنا، قسمت اپنی اپنی، اپنی قسمت بلند کریں. اللہ تعالیٰ آپ کا بھی حامی ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ان کاموں کا بھی حامی ناصر ہو. چرانے اللہ نہیں ہے یا سعادت جس کے حصے میں اللہ نے لکھی ہے اس کو مل جانی ہے. آگے بڑھ کے یہ سعادتیں اپنے حصے میں لیا کریں، سمیٹا کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو بھی صحت کاملہ آ جاتا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرمائے. اللہ ہمارے ملک کے حال پر رحم فرمائے. اور پھر یہ دعا بھائیو، یہ دعائیں ہیں، دعا کریں کہ یہ بھی دل سے نکلیں، روح سے نکلیں، دل دماغ کے اندر. ابھی جو اگلی دعا ہے یہ دعا ضرور کیا کریں آپ. میں اللہ اپنی پناہ میں رکھے، اس کی پناہ میں اپنے آپ کو دے کے دعا کر رہا ہوں. ہر شر سے اللہ بچائے. اللہ ہمارے ملک کو، ہمارے صوبے کو عورت کی حکمرانی کی لعنت سے محفوظ فرما دے. یہ ہزار نحوستوں کی ایک ہی نحوست ہے، ہزار عذابوں کا ایک ہی عذاب ہے. باقی جو جی سڑکیں صاف ہو گئی، گٹر صاف ہو رہے ہیں، گلیاں بن رہی ہیں. یا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لعنت والا کام قرار دے دیا اور فرمایا کہ وہ قوم کبھی فلاح پا سکتی ہی نہیں جس پر کسی عورت کی حکمرانی آ جائے. لن یفلح قوم بل لو امرهم امرأة. اے اللہ ہمارے گناہوں کے سبب یہ لعنت ہم پر مسلط ہو گئی ہے، یا اللہ معاف فرما دے. یا اللہ اس لعنت کو ہم سے دور کر دے. ہم نہیں کر سکتے. یا اللہ پوری پلاننگ کے ساتھ، منصوبہ سازوں کی پورا منصوبہ سازی کے ساتھ ہم پر مسلط ہو گئی ہے. یا اللہ تو ساری نظاموں کو تو ٹھیک کرنے والا ہے. یا اللہ ہمیں معاف فرما اور یہ لعنت ہم سے دور فرما. اور یا اللہ باقی کے حکمران جو پورے ملک میں مسلط ہیں، اے اللہ ان کو بھی اپنا خوف اور عقل نصیب فرما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.